مکمل طریقہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ جو وہ دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ناگہاں، تب وہ نا امید ہو گئے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آج کے حوالے سے بھی اس بات پہ فٹ ہوتی ہے کہ آج جو کرونا آیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ میری نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے نا تو پھر میں نے انہیں خوب دیا، دنیا میں اتنا دیا کہ وہ خوب دنیا میں نا عیاشی میں نا مصروف ہو گئے اور بالکل بے فکر ہو جائے کہ اب ہمارے پہ جیسے عذاب نہیں آئے گا۔ تو جب پھر اللہ کا عذاب ان پہ آیا نا تو پھر اس طرح نا امید اور مایوس ہو گئے کہ جیسے اب ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اب کیا ہمارا بنے گا۔ تو آج یہی ہوا جب اہل کفر مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے ہیں ساری دنیا میں، اور اللہ کی نافرمانی جگہ جگہ عام ہو گئی ہے، یہاں تک کہ گانا بجانا مساجد تک پہنچ چکا ہے۔ جب بیل آتی ہے تو مسجد میں بھی گانا بجانا ہو رہا تھا۔ تو جب اللہ کی نافرمانی اس قدر بڑھ گئی نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اچانک ان کو پکڑ لیا، جیسے اچانک کرونا آ گیا۔ تو پھر کفر کے جو امام بنے پھرتے تھے، جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے تھے، انہوں نے بھی گھوڑے ٹیک دیے اور اپنے ایوانوں میں اذانیں دلوائی، اپنے ایوانوں میں قرآن پڑھایا کہ ہم سے اللہ کا عذاب چلا جائے۔ تو پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اس سے بچانے والا نہیں ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، چنانچہ کاٹ دے گی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہر قسم کی حمد اللہ تعالی رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی نا، اتنے ڈھیٹ لوگ تھے، 950 سال، کتنا عرصہ؟ 950 سال نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ وہ اتنے ڈھیٹ لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، یہاں تک کہ صرف کوئی 80-83 بندے ایمان لائے 950 سال میں۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، کشتی میں جو چند لوگ تھے وہ بچ گئے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا سکا بیٹا تھا وہ بھی پانی میں غرق ہو گیا۔ کیوں غرق ہوا؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اس لیے اگر نبی کا بیٹا بھی ہوگا، اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ اس سے بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم کس باغ کی مولیاں ہیں؟ ہم کیا سمجھیں کہ اللہ ہمیں چھوڑے گا اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے؟ کبھی یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے رسول کی امتی چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے نبی کے بیٹے کو نہیں بخشا کہ جب وہ ایمان نہیں لایا تو اس لیے ایمان لاؤ گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں، فاطمہ تو یہ نہ سمجھے میں نبی کی بیٹی ہوں، اگر تو بھی برا کام کرے گی تو اس کا صلہ پائے گی۔ ایک عورت جو اس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری بیٹی بھی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو اس لیے اللہ کا حکم سب پہ برابر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ، کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ اگر چھین لے اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، تو کون ہے معبود سوائے اللہ کے جو دلائے تمہیں یہ چیزیں؟ دیکھیے کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر اللہ تم سے تمہاری نظر چھین لے، تمہارے کانوں کا سننا چھین لے تو تمہیں کوئی دے سکتا ہے بھی؟ کیوں جی؟ ساری دنیا مل کے کسی کو ایک آنکھ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتا، کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا۔ جب انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے جب دے دیا تو اس کا شکر کرو۔ اپنے سے کم نعمت والے کی طرف دیکھو، جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہم نے اتنا شکر کر لیا کہ اور مانگے اللہ سے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ اکبر۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ اگر تم پر آ جائے اللہ کا عذاب یکا یک یا علانیہ تو نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ ہی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پہ اچانک ایک دم اللہ کا عذاب آیا نا، بارش شروع ہو گئی، آسمان سے بھی پانی زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو پھر ظالم لوگ جو تھے نا کافر، وہ سارے غرق ہو گئے، صرف مسلمان بچے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آئے تو صرف نیک لوگ ہی بچتے ہیں، باقی سب عذاب میں غرق ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے عذاب ہم پہ آ رہے ہیں نا، تو یہ ہماری اصلاح کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمَا مُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے اس آیت میں
ذرا غور کریے گا سب لوگ. اللہ فرماتا ہے اور نہیں ہم بیچتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر. پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے، ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب ایک بندہ غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ ایمان لے آئے، اللہ کی بات کو مان لے، اللہ کی بات پہ اعتبار کر لے تو پھر اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الٹے کام، برے کام، اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دے اور صحیح طرف پہ آ جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا. مومن کی حالت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو غم نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. تو جب اسے آرام ملتا ہے، خوشی ملتی ہے تو وہ پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو تکلیف پہ صبر کرو گے اللہ اجر دے گا، تو خوشی پہ پھر اس پہ اتراؤ گے نہیں، الحمدللہ پڑھو گے تو اللہ اس پہ اجر دے گا. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. اب پیچھے بات ہوئی ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور اصلاح کی. اب اگلی آیت میں ان لوگوں کی بات ہونے لگی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو نہیں پہنچے گا عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. یعنی انہیں کس وجہ سے عذاب پہنچے گا؟ اس وجہ کے علاوہ اور کسی وجہ سے عذاب نہیں پہنچے گا. یہ ایسی وجہ اللہ کی نافرمانی کہ اس وجہ سے تمہیں عذاب ضرور ملے گا. یہ نہ سمجھنا بچ جاؤ گے. دنیا میں معافی مانگ لی تو معافی ہے، قیامت آنی ہے ایک دن. اگر دنیا میں معافی نہ ہوئی، قیامت کے دن حساب ہونا ہے، پھر اس کا عذاب ملنا ہے جو انسان گناہ کرے گا. یہاں سے آگے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ. آج کے سبق کی آخری آیت غور کریے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے نبی کو؟ ان کو بتا دو کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے نہیں ہیں. یہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ صرف ایک اللہ، اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں، اے نبی ان کو کہہ دو کہ میرے پاس زمین و آسمان کے خزانے بھی نہیں ہیں اور نہ میں جانتا ہوں غیب، اور نہیں میں کہتا تم سے کہ یقیناً میں فرشتہ ہوں. اللہ کے نبی کے پاس زمین و آسمان کے خزانے بھی نہیں ہیں، اللہ کے نبی غیب بھی نہیں جانتے، اور اللہ کے نبی فرشتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول انسان ہیں. اچھا آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ میں پیروی کرتا ہوں مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. اللہ کے نبی کس کی بات مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اور وہ بات ہمیں پہنچاتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتا تھا. اللہ کے رسول کو غیب نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا میرے گھر کے باہر کون ہے. کوئی آتا تھا، آواز دیتا تھا یا دستک دیتا تھا، اللہ کے رسول باہر آتے تھے، پھر پتا چلتا تھا باہر کون آیا. اللہ کے رسول کو اتنا نہیں پتا ہوتا تھا ان کے گھر کے باہر کون آیا. کیوں؟ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتا ہے نبینہ اور دیکھنے والا؟ ایک بندہ جو نبینہ ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو ایک بندہ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو اللہ کہتا ہے کیا پھر نہیں تم غور و فکر کرتے کہ اب ایک بندہ بالکل اندھا ہے، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، تو جو دیکھنے والا ہے وہ تو بھاگ بھی سکتا، اس کو دور تک نظر بھی آ رہا ہے. تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں عقل کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ زمین و آسمان کا جب مالک اللہ ہے، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، تو اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، تو پھر اللہ سے مدد مانگو. اللہ کے علاوہ ہم اور کسی کے آگے جا کے سجدہ کریں اور کسی سے مدد مانگیں، کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو اللہ سے مانگو. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تم جو مانگو اللہ تمہیں دے گا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور صرف ایک اللہ پر ایمان لانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں نیو ویڈیوز سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے.